بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کو اپنے اندر جو صفات پیدا کرنی چاہیے، جو صفات انسان کو سکون دیتی ہیں، ان میں سے ایک صفت قناعت بھی ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہر عاقل بالغ شخص کے ذمہ رزق حلال کے لیے کوشش کرنا فرض ہے، اور جتنے رزق کی ضرورت ہے اتنا حاصل کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے۔ جب انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ بندہ اللہ کی دی چیزوں پر راضی رہے، اسے قناعت کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کے فضائل ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورضی کفافا وقنعہ اللہ بما آتا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یا وہ پہلے سے مسلمان ہے اور اسے روزی دی گئی، رزق دیا گیا ضرورت کے مطابق، جتنی ضرورت تھی اتنا اسے مل گیا، اور وقنعہ اللہ بما آتا، جو کچھ اسے اللہ نے دیا ہے اس پر وہ راضی بھی ہے، اس پہ اس نے قناعت اختیار کی ہوئی ہے، تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ غربت کا زمانہ تھا، شروع میں صحابہ کرام کو کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے عطا فرما دیا۔ انہوں نے پھر مانگا، پھر آپ نے عطا فرما دیا، پھر مانگا تو پھر آپ نے فرمایا کہ یا حکیم ان المال خضر حلو، اے حکیم بن حزام یہ مال سبز اور میٹھی چیز ہے، من اخذہ جو اس کو لے گا اپنے ضرورت کی وجہ سے، بوری کلا اس کو برکت دی جائے گی، امن اخذہ باشراف نفسی جو اس کو لے گا اپنے نفس کی حرص کی وجہ سے کہ ضرورت کا مال تو اس کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں سے مانگ رہا ہے تاکہ مال میں اور اضافہ ہو جائے اور اضافہ ہو جائے، ضرورت اس کو نہیں ہے، تو پھر لم یبارک لہ فی، فرمایا کہ اس کو برکت نہیں دی جائے گی۔ اور وکان کالذی یأکل ولا یشبع، اس شخص کی طرح ہوگا جو کھانا کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، کھاتا رہتا ہے سیر نہیں ہوتا۔ اس آدمی کی ضرورتیں پوری ہیں پھر بھی لوگوں سے مانگتا ہے زیادہ مالدار بننے کے لیے یا صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جوع البکر کی بیماری کے مریض جیسا ہے، جو کھاتا رہتا ہے لیکن وہ سیر نہیں ہوتا، اس کو مانگنا نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے امت کو ترغیب دی ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آپ نے فرمایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ پھر تشریح فرمائی کو حدیث میں الید العلیٰ ہی المنفقہ، اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو خرچ کرنے والا ہے، اور والید السفلیٰ ہی الآخذہ، نیچے والے ہاتھ سے مراد وہ ہے جو لینے والا ہے۔ تو آپ نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کو اور اپنی پوری امت کے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ آدمی کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو دوں، ان کی مدد کروں، تعاون کروں، میں لوگوں سے لوں نہیں، اس کی بندہ کوشش کرے کہ ایسا بنے، یہ خواہش نہ ہو کہ میں لوگوں سے لیتا رہوں کسی کو نہ دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔